بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بڑا ہی اہم ہے انسانی زندگی کو گزارنے کے حوالے سے۔ بحیثیت انسان ہونے کے ہمارے قلب کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر کئی قسم کے جو ہمارے ارادے ہیں وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں، وجود پاتے رہتے ہیں کہ اب ہمیں ایسے کرنا ہے، زندگی کو ہمیں ایسے گزارنا ہے، یا ہمیں اپنی زندگی کے ان مقاصد کو پورا کرنا ہے۔ وہ تعلیمی میدان کے اعتبار سے ہو، وہ زندگی میں کوئی اچیومنٹ ہو، وہ کاروباری لحاظ سے ہو، وہ آپ کی جو ہے وہ پرسنل لائف کے اعتبار سے ہو، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، آپ کا ذہن جو ہے وہ ارادوں کو پیدا کرتا رہتا ہے، اور ارادے پیدا تو کرتا ہے لیکن وہ ارادوں کو مکمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہم بہت سارے ارادوں کا مجموعہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو قوت ارادی ہے، جو ویل پاور ہے، وہ اس قدر کمزور ہوتی ہے کہ ہم ارادہ اپنے اندر پیدا تو کر لیتے ہیں لیکن کبھی اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ہمارے اندر صلاحیت ہوتی ہی نہیں ہے، اور پھر ہم محرومی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اندر ایک احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ انسان تو بہت کچھ ہے، اس نے اتنا پڑھ بھی لیا ہے، یا بالفرض اس کی جاب بہت اچھی ہے، یا بالفرض اس کا جو بزنس ہے وہ بہت عروج پہ جا رہا ہے، اس کے پاس پیسے کی، مال کی بڑی فراوانی ہے، تو میں چاہ کر بھی اس کی طرح نہیں بن سکتا، یا اس جیسا نہیں بن سکتا، یا وہ جو کام کر رہا ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی معاملات ہیں۔ سب سے پہلے یہ تو ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے نا، سب سے پہلے ہم ایک بنیادی بات کی طرف آتے ہیں۔ بنیادی بات کیا ہے؟ دیکھیے، اس قدرت نے یہ جو پورا نظام ترتیب دیا ہے، عرش و فرش آپ کی نگاہ کے اندر جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ قدرت نے بنایا ہے، اور اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اب آپ کے علم میں کمی ہے، یا آپ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا مقصد وجود جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، یا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ غیر ضروری ہیں، ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو سراسر یہ آپ کی لا علمی ہے، کم عقلی ہے، آپ کا محدود علم ہے کہ آپ اس چیز کو جانتے نہیں، ورنہ قدرت نے کسی بھی شے کو بے مقصد، بے ضرورت جو ہے وہ پیدا نہیں کیا۔ اس کے پیچھے اس کی کوئی حکمت ضرور موجود ہے، بشرط کہ آپ اس چیز کو سمجھیں۔ اب کیا ہوا کہ قدرت نے آپ کو بنایا، آپ کو ذہنی، عقلی صلاحیتیں دیں، جسمانی صلاحیتیں دیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کبھی ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ قدرت نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، یہ سب کچھ ہمیں دینے کی آخر وجہ کیا ہے۔ مثلا قدرت نے چاند کو روشنی دی ہے، ٹھنڈک دی ہے، طلوع و غروب دیا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اسی طریقے سے قدرت نے سورج کو روشنی دی ہے، طلوع و غروب دیا ہے، گرمی دی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اگر آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو زندگی، زمین پر جو زندگی کے آثار ہیں یہ باقی نہیں رہیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی زندگی کے اندر ان چیزوں کا ہونا لازم ہے، اگر نہیں ہوں گی تو سب ختم ہو جائے گا۔ اب یہ باتیں اسی صورت میں معلوم ہوں گی کہ جب آپ اس پر غور کریں گے۔ یہ تو میں نے خیر ایک مثال دی ہے، اصل مقصد آپ کی اپنی زندگی کا ہے۔ آپ کو قدرت نے جو کچھ دیا، جن صلاحیتوں سے آپ کو نوازا ہے، کیا کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ قدرت آپ سے کیا چاہتی ہے، یا قدرت نے یہ جو چیزیں آپ کو دی ہیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آیا آپ سے وہ کوئی کام لینا چاہتی ہے؟ آیا آپ کو وہ کچھ دینا چاہتی ہے؟ آیا آپ جو چیزیں آپ کو حاصل ہیں اس کا مقصد آپ کو دینے کا کیوں ہے؟ ہم ان باتوں پر غور نہیں کرتے۔ اب اس غور نہ کرنے کی وجہ سے مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ غور نہ کرنے کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک وہ چیز جو قدرت چاہتی ہے کہ آپ اس راستے پر چلیں،
اب ایک وہ چیز کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس رستے پر چلیں، تو دو باتیں پیدا ہو گئیں، آپ دوہری زندگی گزار رہے ہیں، ایک وہ جو آپ چاہتے ہیں، ایک وہ جو قدرت چاہتی ہے۔ ہوتا وہی ہے جو قدرت چاہتی ہے، فرق صرف اتنا ہے، قدرت چاہتی ہے کہ آپ اس رستے پر چلیں، لیکن آپ اس رستے پر نہیں چلتے، آپ اپنی مرضی سے اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، نہ آپ اس راستے پہ چلنے کے قابل رہتے ہیں، نہ آپ اس راستے پر چلنے کے قابل رہتے ہیں۔ زندگی کے اندر جتنے انسان ناکام ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں جس راستے کے لیے وہ بنے ہی نہیں، نہ ہی اس راستے کے حوالے سے ان کے پاس وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہو سکیں۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی کامیابی کو دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کا تعلیمی میدان ہو، آپ کے زندگی کے فیصلے ہوں، آپ کی لائف کی اچیومنٹس ہوں، آپ کے تعلقات ہوں، آپ کا پارٹنر ہو، آپ سب کچھ جو دیکھتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ جبکہ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قدرت نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ کس راستے کے لیے دیا ہے، کون سی ایسی فیلڈ ہے جس کو آپ منتخب کریں گے، اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی وہ راستہ ہے جو قدرت نے آپ کو دیا ہے۔ جب تک آپ اس راستے پہ نہیں چلیں گے، آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتفاق ہوتا ہے کہ قدرت نے جو راستہ دیا ہوتا ہے وہ اتفاق کے طور پر اس پہ چل پڑتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کامیاب ہونے کے بعد وہ اس کی کئی وضاحتیں دیتے ہیں کہ انہوں نے ایسے اسٹرگل کی، ایسے محنت کی، اس طریقے سے کیا، ایسے کیا۔ جبکہ محنت، اسٹرگل، کوشش، وہ سب کچھ جو اس نے کیا وہ ایک اور انسان بھی کرتا ہے، لیکن اس راستے پر نہیں کرتا جو قدرت اسے دینا چاہتی ہے۔ وہ اپنی پسند کا ایک راستہ بناتا ہے، باوجود کوشش کے، محنت کے، جستجو کے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اس کی ناکامی کی وجہ در حقیقت یہی ہے کہ قدرت نے اس کو جس کام کے لیے پیدا کیا تھا وہ اس نے نہیں کیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، یا ہم جو دیکھتے ہیں، یا جو ہم سمجھتے ہیں، اور جب تک ہم اس راستے پر نہیں پہنچتے، وہ جو قدرت نے جس کے لیے آپ کو یہ نعمتیں، صلاحیتیں، کوشش، محنت، جستجو دی ہے، آپ اس راستے پر نہیں جائیں گے، آپ کی ہوئی محنت، کوشش، جستجو وہ سب رائے گا جائے گی، سب ناکام ہو جائے گی۔ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو سب سے پہلے کسی راستے کا انتخاب، کسی فیصلے کا انتخاب آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے اس بات پر اچھی طریقے سے غور و فکر کو اختیار کر لیں، قدرت نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد حیات کیا ہے۔ جو مقصد حیات ہوگا، آپ نے اگر اس کو پورا کر لیا تو آپ کامیاب ہوئے، اگر آپ اس مقصد حیات میں ناکام رہ گئے تو آپ ناکام ہو گئے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا ایک انسان ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیقی صلاحیتیں دی ہیں، اس کے اندر تخلیق کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن وہ موجودہ دور حاضر کو دیکھ کر، فائنینشیل کرائسس کو دیکھ کر اس فیلڈ کا فیصلہ کرتا ہے جس پر وہ اچھی جاب یا اچھا بزنس کر کے کما سکے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس راستے پر محنت شروع کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کچھ کامیابی اسے دنیاوی اعتبار سے ضرور ہوتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ جس فیلڈ کو اس نے چنا اس پر محنت کر رہا ہے تو لازمی بات ہے اس محنت کا اسے رزلٹ ملتا ہے، لیکن ہم اس کو کامیابی نہیں کہیں گے۔ اگر یہی انسان اپنی اس فیلڈ کے بجائے ایک ایسی فیلڈ کا انتخاب کرتا جس میں وہ انوینشن کر سکتا ہے، جس میں وہ آئیڈیاز لے کے آ سکتا ہے، تو وہ زیادہ کامیاب ہوتا، اور اس کام کو کرنے میں وہ اس قدر مہارت رکھتا ہے جس کا خود بھی اسے علم نہیں ہے۔
تو ہر انسان مختلف سوچ کا سمجھ کا مالک ہے۔ ہماری زندگی کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمیں قدرت نے کس کام کے لیے ترتیب دیا ہے، کس کام کے لیے بنایا ہے۔ ایک معاملہ تو یہ ہوا کہ ہم دوہری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک وہ جو رستہ جس رستے کے لیے ہمیں بنایا گیا، دوسرا کہ جو رستے پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، یہ دوہری زندگی ہو گئی۔ اس دوہری زندگی کو لے کر ہمارے کچھ ایمز ہوتے ہیں، ہمارے کچھ ارادے ہوتے ہیں، کچھ ہم نے فیصلے لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور یہ صرف اور صرف ہماری ایک سوچ ہوتی ہے۔ جب ہم ول پاور کی طرف آتے ہیں تو ول پاور ہماری زیرو ہوتی ہے، اس کی بھی کچھ بنیادی وجوہات ہیں، وہ بھی آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اپنی ول پاور کے کمزور ہونے کا رونا روتے ہیں کہ جی قوت ارادی نہیں ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں پا رہا ہوں۔ ضروری نہیں یہ کوئی تعلیمی میدان کے ڈیسیجن ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، آپ اپنی زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس میں بھی آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ قوت ارادی کا نہ ہونا ہے۔ وہ انرجی جو ان آپ کے جو مقاصد ہیں، آپ کے جو ایمز ہیں، آپ کے جو فیصلے ہیں، ان کو پورا کرنے کی طاقت ہوتی ہے، وہ انرجی آپ کے اندر نہیں ہے۔ اور اس انرجی کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے، وہ بھی آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج شاید آپ میری بات سن کے حیران ہوں، اور جو میں بات کر رہا ہوں وہ بڑی آپ کو عجیب بھی لگے، لیکن یہ حقیقی بات ہے۔ ہم انسان مذاق کرتے ہیں، اور ایسے مذاق کرتے ہیں اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے، دوسروں سے۔ مثلاً ہمارا سب سے بڑا مذاق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو کمتر جانتے ہیں۔ ہم مالی اعتبار سے کمزور ہوں، عقلی اعتبار سے کمزور ہوں، ہم اپنی زندگی کے اندر کمزور ہوں، یہ ساری کمزوریاں جو ہیں اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم خود ہوتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے اندر جو ہمارا دماغ ہے یہ ہم سے مذاق نہیں کرتا، نہ اس کو مذاق پسند ہے۔ بالفرض اگر یہ خیال آپ کے قلب میں پیدا ہوتا ہے کہ میں وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ہوں کہ جو وہ انسان حاصل کر رہا ہے، تو پھر آپ یاد رکھیے کہ آپ کا دماغ اس بات پر قائم رہے گا کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو وہ انسان کر رہا ہے۔ اگر آپ کا دماغ اس خیال سے آزاد ہو جاتا ہے، جس کو میں کہوں گا کہ احساس کمتری جو ہے، کہ جو وہ ہے وہ میں نہیں ہوں، اس کا جیسا اسٹیٹس نہیں ہے، یا اس کی جیسی میری لک نہیں ہے، میری پرسنالٹی نہیں ہے، اگر میں اس گمان میں مبتلا ہو گیا تو یقین جانیے میں وہ بھی نہیں بن سکوں گا جو قدرت نے مجھے دے رکھا ہے۔ جو پرسنالٹی، جو آپ کی ذہنی صلاحیتیں ہیں، جو کوالٹیز اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہیں، میں ان چیزوں سے بھی محروم ہو جاؤں گا، کیونکہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جیسے وہ دوسرا انسان ہے۔ جبکہ آپ کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ قدرت نے آپ کو بے بہا خاصیتوں سے، خصوصیات سے، کوالٹیز سے، آپ کو انرجی سے نوازا ہے، آپ کو عقل کی صلاحیتیں عطا کی ہیں، تو آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ویسا نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی مقصد آپ کے سامنے آتا ہے، آپ پہلے سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو جب آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو یقین جانیے 100% کہتا ہوں کہ آپ یہ نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ کام کتنے ہی آسان کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے زندگی کا کوئی معاملہ لے لیجئے، تعلیم کا کوئی معاملہ لے لیجئے، زندگی کا کوئی ایم لے لیجئے، کوئی بات ایسی لے لیجئے جس کا فیصلہ آپ خود سے کر لیتے ہیں کہ یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یا میں ایسے پرفارم نہیں کر سکتا ہوں، تو یقین جانیے آپ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں کہ آپ نے اپنے آپ کو یہ کہہ دیا کہ میں ایسا نہیں ہوں۔
آپ کے دماغ نے یہ بات، یہ خیال سنتے ہی ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ میں ایسا نہیں ہوں، شکل کے اعتبار سے میں ایسا نہیں ہوں، مال کے اعتبار سے میں ایسا نہیں ہوں، صورت کے اعتبار سے میں ایسا نہیں ہوں، میں اس انسان جیسا نہیں بن سکتا ہوں، تو یقین جانیے آپ کبھی نہیں بن سکیں گے۔ میں ایک بہت عام سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ مثال آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو آپ کہتے ہیں آپ کا دماغ اس چیز کو ویسے پرفارم کرتا ہے۔ رات میں ویسے آپ کو معلوم بھی ہوگا، لیکن پھر بھی میں اس بات کی اہمیت کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رات میں بستر پہ سونے سے پہلے آپ اپنا نام لیجئے۔ مثلا میں اپنا نام لیتا ہوں محمد علی، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے 4:30 بجے اٹھنا ہے، تو میں اس ایکسرسائز کو کیسے پرفارم کروں گا؟ میں کہوں گا کہ محمد علی، مجھے آپ نے ٹھیک 4:30 بجے اٹھانا ہے۔ 3 دفعہ میں اب اس کو کہوں گا، محمد علی، مجھے آپ نے ٹھیک 4:30 بجے اٹھا دینا ہے۔ محمد علی، مجھے آپ نے ٹھیک 4:30 بجے اٹھا دینا ہے۔ 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، جتنی دفعہ بھی کہہ سکا میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے اس کو کہا، اور کہنے کے بعد سو گیا۔ ٹھیک 4:30 بجے یا جو وقت آپ اپنے آپ کو کہہ کر سوئیں گے، آپ کی ٹھیک اس وقت آنکھ کھل جائے گی، اور آپ اس مشق پر حیران ہوں گے کہ کیسے میری اس وقت پر آنکھ کھل گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کہا تھا، اور اپنا آپ ہی نے آپ کو بیدار کیا۔ آپ اپنے ذہن کو جو کہیں گے، آپ کا ذہن وہی پرفارم کرے گا۔ آپ لوگوں سے جھوٹ بولیں گے، آپ جھوٹ بولنے کے عادی ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کی غیبت کریں گے، آپ کے اندر جو ہے وہ مزید نیگیٹیوٹی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ بے حس ہوتے جائیں گے، آپ کے اندر سے انسانیت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جو آپ کر رہے ہیں اس کا اثر باہر تو ہو ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ آپ کی ذات کے اندر بھی اس کا ایک رد عمل پیدا ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو زندگی میں ناکام ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو اپنی لائف کے اندر کسی بھی حوالے سے ناکام ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے اندر نیگیٹیوٹی خود سے پیدا کرتے ہیں۔ وہ اپنی عقل کو اس قدر باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ وہ اس بات کا فیصلہ ہی نہیں کر پاتی کہ وہ جو کام کرنا چاہتی ہے، آیا اس کے پاس اس کام کو کرنے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں۔ اب ایک اور مزید اس کی آپ کے سامنے وضاحت دیتا ہوں، مثال رکھتا ہوں۔ موجودہ دور حاضر کے اندر جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ در حقیقت یہ آپ کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ آپ بہت کچھ ہیں، بہت ساری ذہنی صلاحیتوں کے مالک ہیں، آپ کی ول پاور جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اور کس طریقے سے؟ وہ اپنی مثال دیتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے حالات دیکھے، ایسے اسٹرگل کی، ایسے جستجو کی، لیکن میں ہمت نہیں ہارا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ بات بار بار ریئلائز کرائی کہ میں کر سکتا ہوں، یہ کام ہو سکتا ہے، اور میں بالآخر اس کام کو کر گیا۔ چاہے وہ فائنینشیل کرائسس ہو، چاہے وہ میری لائف کا مسئلہ ہو، چاہے وہ میرے کاروبار کا مسئلہ ہو، چاہے وہ میری جاب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ میرا کوئی اسپرچول مسئلہ ہو۔ میں روحانیت کا طالب علم ہوں، میں روحانیت میں بہت ہی کمزور ہوں، تو وہ بھی در حقیقت آپ کی اپنے اندر جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی شدید کمی ہے۔ موٹیویشنل اسپیکر کرتا کیا ہے؟ وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، وہ آپ کو پازیٹیو ویبس دیتا ہے۔ جیسے جیسے وہ وائبس جو ہیں آپ کی باڈی کے اندر، آپ کے عقل کے اندر جذب ہوتی جاتی ہیں، آپ کو ایک ہمت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب بھی آپ کسی عالم دین کے بیان کو سنتے ہیں، آپ کی روح ایک دم جھرجھری آ جاتی ہے، آپ ایک دم، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ایک دم بیدار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس انرجی کو آپ نے فیل کیا ہے۔ اب آج سے آپ نے فیصلہ کر لیا آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔
جبکہ اس بیان کو سننے سے پہلے آپ کا ایسا کوئی ڈیسیجن نہیں تھا کہ آپ آج نماز بھی پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کریں گے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے اور سچ بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، ایسا آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن آپ نے ایک بیان سنا، اس بیان کی انرجی آپ کے اندر جذب ہوئی اور آپ نے یہ ڈیسیجن لے لیا کہ آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ آپ کے قلب کے اندر، آپ کی نگاہ کے اندر، آپ کی عقل کے اندر خوف پیدا ہوا، جسے ہم خوف خدا کہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ اسی طریقے سے ہوا کہ جو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے یا یوٹیوب کے ذریعے آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو بات جس قدر آپ پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان اس قدر پازیٹیو انرجی کا مالک ہے۔ دوسرا، اس کی ول پاور اس قدر اسٹرانگ ہے کہ وہ بظاہر آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن اس کے جو الفاظ ہیں، اس کی جو انرجی ہے، وہ آپ اس کو فیل کر رہی ہیں۔ اس کو ول پاور کہتے ہیں۔ عام سی ایک اور مثال بھی ہے، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بار بار مثالیں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سنت ہے اللہ رب العالمین کی کہ وہ مثالیں دے دے کر اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے، اس لیے تاکہ وہ غور و فکر کو اختیار کریں۔ قرآن کریم واقعات کا مجموعہ ہے، آپ ہر واقعے سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اور ہر واقعہ بے شمار قسم کے پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، اسی پر میں عمل کرتا ہوں۔ پوری کوشش یہ ہوتی ہے مثال آپ کے سامنے رکھوں۔ اب مثال کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کا کوئی دوست حلقہ احباب میں کوئی ایسا ضرور ہوگا جس کی بات سن کر یا جس سے بات کر کے آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ آپ کے کندھوں کے اوپر، اعصاب کے اوپر جو بوجھ ہے وہ اتر جاتا ہے۔ در حقیقت اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اسی طریقے سے آپ کے حلقہ احباب میں، کزنز میں، فیملی میں، دوستوں میں، یا جن لوگوں سے آپ قریب ہیں، ان میں کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جب بھی آپ اسے اپنی کوئی بات بتائیں گے وہ آپ کی بات کو توڑ دے گا۔ مثلاً آپ نے اپنی کسی ارادے کا اظہار کیا، اپنی کسی پازیٹیو بات کا اظہار کیا، وہ اس نے فوراً آپ کو ڈی موٹیویٹ کر دیا۔ نہیں جی، ایسا نہیں ہوتا، آپ غلط سوچ رہے ہو، اس طریقے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ تو عملی زندگی ہے، لوگ یوں دھوکہ دے دیتے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہو، نہیں نقصان ہو جائے گا، کاروبار تو یہ مسئلے مسائل ہیں، میں نے ایسے کاروباری لوگوں کو دیکھا ہے، یوں پریشان رہتے ہیں۔ اس قدر ڈی موٹیویٹ کر دے گا کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ تو خیال ہی غلط ہے، میں شاید غلط سوچ رہا ہوں، اور آپ اپنی اس بات سے پھر جائیں گے۔ یہ دو کیٹیگری آپ کو اپنی زندگی کے اندر ضرور بالضرور ملے گی۔ فرسٹ کیٹیگری کیا ہے؟ پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ فرسٹ کیٹیگری یہ ہے کہ ایسا انسان جس کو بات سنا کر سکون کا احساس ہوتا ہے، جس سے بات کر کے سکون کا احساس ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کو آپ بات بتا رہے ہیں اس انسان کے اندر پازیٹیو انرجی بہت زیادہ موجود ہے۔ وہ آپ کی بات کو ہمدردی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ سن بھی رہا ہے اور اس کو جذب بھی کر رہا ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ وہ آپ کی اس دکھ بھری کیفیت میں، یا جو ڈی موٹیویٹ آپ ہوئے ہیں، مایوسی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، وہ آپ کو اپنی پازیٹیو انرجی دے کر آپ کی اس مایوسی کو، دکھ کو، تکلیف کو کم کرے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے، اس کی باتیں سن کر آپ کو تسلی ہوگی، آپ کو اطمینان ہوگا، آپ کا یقین مضبوط ہوگا، وہ انسان آپ کو گرنے نہیں دے گا، اور اگر بالفرض آپ گر چکے ہیں تو وہ آپ کو اٹھانے کا، ہمت دلانے کا، زندگی کی طرف لانے کا سبب بن جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پازیٹیو انرجی اس کے پاس بہت زیادہ ہے، اس کی ول پاور جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ جس طریقے سے وہ خود روشن ہے، جس طریقے سے وہ خود پر مطمئن ہے، اطمینان ہے، پرسکون ہے، وہ اپنی اس انرجی سے آپ کو بھی اطمینان، سکون، اور اس انرجی سے آپ کو بھی مطمئن کر دے گا۔ اب آتے ہیں دوسری کیٹیگری کی طرف، وہ لوگ جو ہمت کو توڑ دیتے ہیں، ان کے اندر نیگیٹو انرجی موجود ہوتی ہے۔ جو تھوڑی بہت پازیٹیو انرجی آپ اس انسان کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کی اس تھوڑی سی انرجی کو اپنی نیگیٹو انرجی کے بہاؤ کی وجہ سے توڑ دیتا ہے۔
یہ سب کیلکولیشنز ایسی ہیں جو آپ کی روزانہ کی زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ ایک ایسا انسان جو منفی سوچ کا، نیگیٹو انرجی کا مالک ہے، وہ آپ کو غلط راستے پہ بھی لے جائے گا اور آپ چلے جائیں گے، کیونکہ اس کی انرجی کا فلو اس قدر ہے کہ وہ آپ اس بات کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک انسان کے اندر پازیٹیو انرجی موجود ہے تو وہ آپ کو اس گناہ، اس برائی، اس بے حیائی کی نگری سے، اندھیر نگری سے نکال کر نور کی طرف لے آئے گا، روشنی کی طرف لے آئے گا، اس وجہ سے کہ آپ کی نیگیٹو انرجی سے کہیں زیادہ اس انسان کی پازیٹیو انرجی موجود ہے جو آپ پر غالب آ گئی ہے، اور اس کا غلبہ اس قدر ہے کہ وہ آپ کو اس اندھیری کوٹھڑی سے، گناہوں کی اندھیری کوٹھڑی سے باہر لے آئے گا۔ روحانیت کے اندر ان تمام باتوں کو صحبت کا، تعلق کا درجہ دیا گیا ہے، اور ان چیزوں کو نور سے وابستہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے اندر نور بہت موجود ہے تو اس روشنی سے آپ کے قریب آنے والا ہر انسان منور ہوتا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے اندر اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں، بدگمانیاں ہیں، وسوسے ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، آپ کی ذات سے اندھیرے ہی باہر نکل رہے ہیں، تو جو بھی انسان آپ کے قریب آئے گا وہ بھی ان اندھیروں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت بھی علم کی، عمل کی شمع جل بھی رہی ہوگی تو وہ اس اندھیرے کی گہرائی کی وجہ سے بجھ جائے گی۔ تو ایسے لوگ جو قوت ارادی کے کمزور ہوتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے آپ سے مذاق کرتے ہیں، اپنی عقل سے مذاق کرتے ہیں۔ تو خدا را اپنی عقل سے، اپنی ذات سے مذاق نہ کیجئے، مذاق میں بھی اپنے آپ کو کم تر نہ جانیے، اللہ کا بندہ سمجھیے، قدرت کا انمول شاہکار سمجھیے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کیجئے کہ جو مجھے کرنا ہے، اس رستے پر چلنا ہے تو مجھے ضرور چلنا ہے، میرے پیچھے میرے رب کی مدد ہے، اور میں اپنے رب پر توکل کو اختیار کرتا ہوں کہ اس نے تمام انسانوں کو انسان بنایا اور انسانیت کے معیار پر ایک جیسا بنایا۔ تو جو عقل کی صلاحیتیں، روح کی صلاحیتیں دوسرے انسان کے پاس ہیں وہ میرے پاس بھی ہوں گی، بشرطے کہ میں اس پر محنت کروں، کوشش کروں۔ تو ہماری زندگی کی ناکامی کی بنیادی وجہ ہمارے ارادوں کا کمزور ہونا ہے، اور ہمارے ارادوں کا بننا اور ہمارے ارادوں کا ٹوٹ جانا ہے۔ اس کی میں نے کوشش کی آپ کے سامنے وضاحت رکھ سکوں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹاپک یہیں پر آ کر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنا کوئی واقعہ، اپنا کوئی مشاہدہ، اپنی کوئی بات، اپنی کوئی پرابلم آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی روحانی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، چینل کے ڈسکرپشن میں میرے میسنجر کا لنک موجود ہے، آپ مجھے آڈیو بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھے آڈیو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ چینل کے ڈسکرپشن میں میرے واٹس ایپ کا چینل بھی موجود ہے، آپ مجھے اس کے ذریعے فالو بھی کر سکتے ہیں۔ مختلف قسم کی تحریر ہیں، لکھتا رہتا ہوں روحانیت کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو، مجھ گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین ثم آمین۔